بسم الله الرحمن الرحيم. المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام، وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام، وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی گفتگو سلسلے وار گفتگو سے تھوڑی ہٹ کر ہے. اگلے جمعے سے انشاءاللہ سلسلے کو پھر سے جاری کریں گے. اگست کا مہینہ جب آتا ہے، پاکستان میں ماشاءاللہ بہار کا موسم ہو جاتا ہے. ہر طرف ہریالی ہریالی نظر آتی ہے. جھنڈے اور جھنڈیاں گلیوں میں، دفتروں میں، گھروں پہ، چھتوں پہ، گیلریوں میں، گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں پہ سب ہرے جھنڈے لگا لیتے. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو 14 اگست 1947 کو یہ وطن عزیز جو آزاد ہوا، اس آزادی کی ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے کتنی بڑی قیمت چکائی ہے. اور پھر آزاد خطہ ہم نے کیوں حاصل کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ سکھوں اور ہندوؤں کے ظلم سہنے کا بھی مقصد کیا تھا؟ آج تو آپ انہی سکھوں کو راہداریاں دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی ٹرینیں جب انڈیا سے پاکستان آ رہی تھی، وہاں سے وہ زندہ سوار ہوتے تھے، لیکن جب پاکستان پہنچتے تھے تو ڈبے سارے لاشوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. حکیم طارق محمود صاحب چغتائی، ان کی ایک کتاب ہے 1947 کے ظلم کی کہانی. وہ آپ لے کے پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھلیں، آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے بڑوں پر مصیبت کے کیا پہاڑ ٹوٹے. اس ملک کے خدا داد میں ان بزرگوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا خون شامل ہے.
شاید فرعون نے بنی اسرائیلیوں پر اتنے ظلم نہ کیے ہوں جتنے مظالم ہندو اور سکھوں نے مسلمانوں پر کیے۔ فرعون تو صرف یہ کرتا تھا جب اس نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ بڑا ہو رہا ہے تو میری سلطنت پہ قبضہ کر رہا ہے۔ تعبیر دینے والوں نے تعبیر دی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اور وہ بڑا ہو کر تیرے مد مقابل کھڑا ہوگا۔ اب یہ جو کرسی کا نشہ ہوتا ہے نا، اقتدار کا جو نشہ ہوتا ہے، یہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ آدمی سب کچھ لٹا دیتا ہے اس کو پانے کے لیے۔ اس نے کیا کیا؟ ایک آرڈر جاری کیا کہ جس گھر میں بھی نرینہ اولاد بنی اسرائیل کی، قبطیوں کی نہیں، فرعون قبطی قبیلے سے تھا، بنی اسرائیلیوں کے گھر کہیں بھی بچوں کے رونے کی آواز آئے، سنو، اس گھر میں داخل ہو جاؤ، اگر وہ لڑکا ہے تو اسے ذبح کر دو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 99,000 بچہ فرعون نے بنی اسرائیلیوں کا قتل کیا ماں باپ کے سامنے۔ اب یہ بچے جو بالکل پھول جیسے ہوتے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور تارے ہوتے ہیں، انہی ماں باپ کے سامنے ان کو ذبح کرنا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پھر ٹوکریوں میں بھر کے دریائے نیل میں ڈالنا، واقعی بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن جو 1947 میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا، حکیم چغتائی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ٹرین جب قصور کی طرف روانہ ہوئی انڈیا سے، تو راستے میں ایک کوئی جنکشن پڑتا تھا، وہاں رکی۔ افسر نے جا کے دیکھا سارے ڈبے لاشوں سے بھرے پڑے، خون میں لت پت، اور ڈبوں سے باہر خون بہ رہا ہے۔ آخری بوگی میں گئے تو ساری کی ساری بوگی میں بچے، 1 سال کے، 2 سال کے، 5 سال کے، 6 سال کے، اور وہ زندہ، لیکن ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کاٹے گئے اور کاٹ کے زندہ ڈبے میں ڈال دیے گئے۔ بچے ہیں، خون بہ رہا ہے، کوئی مر گئے ہیں، کوئی چلا رہے ہیں، کوئی چیخ رہے ہیں، کوئی سمجھدار ہیں تو وہ امداد کے لیے، ہیلپ کے لیے پکار رہے ہیں۔ یہ پاکستان کو گفٹ دیا ان لوگوں نے کہ آپ اپنا خطہ آزاد چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں نے صرف یہاں تک بس نہیں کی۔ جس گھر میں جوان لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ان کے بدمعاش ریپ کرتے، ماں باپ کے سامنے کرتے، اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کرتے، پھر اس کے بعد ماں باپ کو قتل کرتے۔ یعنی ظلم کی ایک انتہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس جھنڈی لگا کے ہم اس کا حق ادا کر لیں گے۔ یہ ایک نظریاتی ملک ہے، نظریاتی اسٹیٹ ہے، باقی ریاستوں کی طرح نہیں ہے کہ جی یہ ہماری سرحد ہے، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا دفتر ہے۔ بس ہمارے اس ملک کی 2 سرحدیں ہیں،
ایک سرحد جغرافیائی ہے جو زمین پہ ہے، ایک سرحد نظریاتی ہے، اور وہ نظریاتی سرحد کیا ہے؟ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے نعرہ لگوایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا نا، آج تو ہم سارے بھول بیٹھے اس نعرے کو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں شاید ہی پاکستان کا کوئی شہر، کوئی گلی ایسی ہو کہ جہاں مزار نہ ہو۔ بھری پڑے ہیں شہر مزاروں سے۔ لا الہ کا یہ مطلب نہیں تھا جو ہم نے سمجھا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں تھا۔ آج آپ دیکھیں خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے نا، وہ طواف صرف بیت اللہ کا حلال ہے۔ دنیا میں کسی جگہ کسی بھی چیز کا طواف حرام ہے، چاہے جائے کہ وہ بیت اللہ کا ماڈل ہی کیوں نہ بنا کے کوئی اس کا طواف کرے تو بھی حرام۔ کچھ جگہوں پہ میں نے سنا ہے کہ بیت اللہ کا لوگ ماڈل بناتے، جو کمپنیاں لوگوں کو حج عمرے پہ بھیجتی ہیں انہوں نے یہ بنا رکھا ہے، چھوٹا سا مقام ابراہیم بھی، بیت اللہ کا ماڈل بھی، اسی طرح تھوڑا صفا مروہ کی سعی کا ماڈل بھی بنا رکھا ہے، اور پھر جو لوگوں کو ان کے تھرو جو لوگ جاتے ہیں ان کو پھر تربیت کے لیے جب بلاتے ہیں تو وہ ماڈل رکھتے ہیں اور پھر ان کو اس کے گرد طواف کراتے ہیں اور اس کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یہاں سے شروع کرو، یوں چکر لگاؤ، احرام اس طرح تمہارا کیا جی ہم تربیت، یہ حرام ہے، یہ تربیت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ آپ حج پہ بھیجنے سے پہلے اسے مشرک بنا رہے ہیں، اور لوگ کر رہے ہیں جی ہم سیکھ رہے ہیں۔ آپ آج بھی قائد اعظم کی مزار پہ چلے جائیں، 4 فوجی، اندر والے تو ہمیں نظر نہیں آتے چونکہ اصل قبر نیچے ہے، 4 فوجی نیچے ہیں، 4 اوپر ہیں، اوپر والے ہمیں نظر آتے ہیں جہاں گنبد بھی بنا ہوا ہے اور گرل بنائی ہوئی ہے اسٹیل کی، اور قبر کا ایک نقشہ بھی بنایا ہوا، وہ نیچے والی قبر کے بالکل اوپر ہے۔ 4 فوجی آپ کو کونے پہ کھڑے نظر آئیں گے، ایک مخصوص ٹائم ہے ان کا، اس ٹائم کے بعد ایک بگل بجے گی، سیٹی جسے کہتے ہیں، تو اس کونے والا فوجی چل کر اس کونے پہ آئے گا، اور جو ادھر کھڑا تھا وہ چل کر اگلے کونے پہ جائے گا، جو اگلے کونے پہ کھڑا تھا وہ چل کر ادھر آئے گا، اور جو ادھر پہلے کھڑا تھا وہ چل کر اس کونے پہ آئے گا۔ پھر کچھ دیر کھڑے رہیں گے، پھر بگل بجے گی، پھر یہ 4 فوجی نیچے بھی اوپر بھی 24 گھنٹے قائد اعظم کی اس مزار کا طواف کر رہے ہیں۔ آج تک کسی نے نہ سوچا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ دیکھا ہے اللہ کے گھر بیت اللہ کے سوا۔ حالانکہ یہ مسجدیں جتنی بھی ہیں پاکستان میں، ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن مسجد کا طواف بھی حرام ہے سوائے بیت اللہ کے۔ آپ بیت اللہ کے سوا کسی چیز کا طواف نہیں کر سکتے۔ ہم نے آزادی کیسے حاصل کی ہے؟ ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، ان کی رسمیں، ان کے رواج، ان کا رہن سہن، ان کی باتیں وہ ہمارے دل و دماغ میں رچ بس گئی ہیں۔ ہم نے خطہ الگ بھی کر لیا تو بھی وہ ہندوانہ ذہنیت وہ ہم سے نہیں نکل سکی۔ ذہنی طور پر آج بھی کچھ لوگ ہندوؤں کے غلام ہیں، کچھ انگریزوں کے غلام۔ ہم غلامی میں اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ یہ جو زنجیریں غلامی کی، ذہنی غلامی کی ہمارے گلوں میں ڈلی ہوئی ہیں، پہلے اسے کاٹیے تو آزادی ملے گی۔ آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دن آئے ہمارے گھر پہ جھنڈا لگا ہو، کلفٹن کے ساحل پہ جا کے
म्यूजिक का एहतमाम हो, नौजवान लड़के और लड़कियां भंगड़े डालें और फिर रात को शराबों का तबादला हो और फिर इस तरह एक मेला लग जाए, आज़ादी का ये मतलब नहीं था। और ये जो पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, ये वो नारा था। आज तो दुनिया ने पता नहीं कितने नारे बना लिए, कितने नारे बना लिए, यानी नारे बनाने में भी हम किसी से कम नहीं है। अल्लाह के रसूल के जमाने में एक ही नारा होता था, अल्लाह अकबर, बस। अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अल्लाह के हबीब ने सहाबा किराम के दिलों में यही बात बिठाई और अल्लाह ने देखो जो पाकिस्तान की बुनियाद में जो नजरियाती एक नारा है ना, अल्लाह ने इसी की बुनियाद आलम अरवा में रखी थी। सारी दुनिया को जो क़यामत तक पैदा होनी थी उनको निकाला आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से, सबको जमा किया, एक खास किस्म का उनको वजूद दिया। लोग ऐसे बैठ गए, पूरी कायनात मजमा बना के बैठ गई और अल्लाह ताला ने उनसे खिताब किया। वो क्या मंजर होगा, क़यामत तक आने वाली सारी नस्लें वहां मौजूद हैं और उनका रब, उनका खालिक, उनका मालिक उनसे मुखातब है और वो उन्हें कहता है, अलस्तु बिरब्बिकुम, मुझे बतलाओ मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। मैं तुम्हें दुनिया में भेजने वाला हूं, दुनिया में भेजूंगा, पैगंबरों से तुम्हारी रहनुमाई भी कराऊंगा। पूरी की पूरी दुनिया में तुम मेरे मेहमान बनोगे, मैं तुम्हारा मेजबान बनूंगा। पूरी जमीन को दस्तरखान बनाकर बिछा दूंगा, तरह तरह की नेमतें जमीन पर सजा दूंगा। कहीं किन्नू नजर आएंगे, कहीं आम और अंगूर नजर आएंगे, कहीं अनार और अमरूद नजर आएंगे, कहीं सेब और नाशपातियां नजर आएंगी, कहीं तुम्हें इंजीरों के बागात नजर आएंगे, कहीं खजूरों के बागात नजर आएंगे। सारी नेमतें मैं तुम्हें दुनिया में मुहैया करूंगा। मेरी ये नेमतें पाने के बाद बताओ, अलस्तु बिरब्बिकुम, मुझे अपना रब मानोगे कि नहीं, मुझे अपना दाता मानोगे कि नहीं। अपनी अपनी गलियों में अपने अपने दाते और बाबे तो खड़े नहीं कर लोगे। सब ने एक जुबां होकर के कहा, कालू बला, अल्लाह क्यों नहीं, तू ही तो हमारा दाता है, तू ही तो हमारा दाता है। उसमें काले भी हैं, गोरे भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, अरबी भी हैं, अजमी भी हैं, नमक हराम भी हैं, नमक हलाल भी हैं, सादतमंद भी हैं, शकावत पसंद भी हैं। सबने कहा कालू बला, अल्लाह क्यों नहीं, तू ही तो हमारा दाता है। अल्लाह ने फिर मुखातिब करके फरमाया, मेरे बंदो, जब तुम दुनिया में जाओगे मैं कितनी नेमतें तुम्हारे लिए पैदा करूंगा, मगर तुम्हें मैं सिर्फ अपने लिए भेजूंगा। सारी कायनात का मकसद तुम्हारी खिदमत होगी और तुम्हारी तख्लीक का मकसद मेरी इताअत और फरमाबरदारी होगी। सूरज को अगर ताबानी अता करूंगा तो वो भी तुम्हारे लिए, सितारों को दरख्शानी अता करूंगा तो वो भी तुम्हारे लिए, चांद को लमानियत अता करूंगा तो वो भी तुम्हारे लिए, गुलशन महकेंगे वो भी तुम्हारे लिए, अनादिल चहकेंगे वो भी तुम्हारे लिए, सब्ज़े लहकेंगे वो भी तुम्हारे लिए।
راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تو وہ بھی تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تو وہ بھی تمہارے لیے، دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے وہ بھی تمہارے لیے، پورے شہروں میں ندیاں بلکھاتی نظر آئیں گی وہ بھی تمہارے لیے۔ الست بربکم، مجھے بتلاؤ میری یہ نعمتیں پانے کے بعد کس کو اپنا معبود مانو گے؟ مجھے مانو گے کہ بھول جاؤ گے؟ سب نے کہا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تیرے سوا ہمارا اور کون ہے، تجھے ہی تو مانیں گے، تجھے ہی معبود مانیں گے۔ اسی لیے وعدہ لینے کے بعد رب العالمین نے اس کائنات کے بنائے جانے کا مقصد یہ بیان فرمایا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو بھی انسانوں کو بھی اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میری بندگی کے سوا اور کوئی مقصد نہیں، یہ مجھے سجدے کریں، مجھے مجھ سے قیام کریں، میرے آگے رکوع کریں، میرے آگے قعدے میں بیٹھیں، میرے آگے گڑ گڑائیں، میرے آگے جھولیاں پھیلائیں، میرے آگے ہاتھ اٹھائیں، مجھ سے مانگیں اور میرے لطف و کرم کو آزمائیں۔ یہ میرا دنیا میں بھیجنے کا، تمہیں بھیجنے کا یہی ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ مقصد پورا کر دیا، ہمیں وہ نعمتیں بھی عطا کر دی، انبیاء کا سلسلہ بھیج کر حق اور باطل کی پہچان بھی کرا دی، دوزخ اور جنت کا راستہ بھی بتا دیا، پھر ہمیں اختیار بھی دے دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھلا دیا، اب اس کی مرضی شکر کرے، اس کی مرضی کفر کرے، ہم نے دونوں اختیارات دے رکھے ہیں، البتہ شکر کرو گے تو اللہ کے ہاں انعامات پاؤ گے، کفر کرو گے تو اللہ کے ہاں تمہارے لیے عذاب جہنم انتظار کر رہا ہے۔ دونوں باتیں اللہ نے دنیا میں بتلا دی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو وعدہ کر کے آئے اس کو بھول گئے۔ یہی کچھ ہم نے پاکستان کے نظریے کے ساتھ کیا، جو ہم نے حاصل کرتے وقت نعرہ لگایا تھا لا الہ الا اللہ، آج وہ نعرہ سوائے اہل حدیثوں کے پاس سوائے اہل حدیثوں کے اور کس کے پاس ہے؟ مجھے بتائیے۔ یہ نظریاتی ملک ہے، اس کی حفاظت ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر جوان، ہر مرد اور ہر عورت کا فرض ہے کہ اس کی بنیادوں کی حفاظت کرے، اس کے نظریات کی حفاظت کرے۔ پاکستان کا سپریم لا بھی قرآن و سنت ہے، یہ بھی آپ کی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے، اور یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ رب العالمین نے جن لوگوں نے بھی نبی کی ذات پہ حملہ کیا، اسی پاکستان اسمبلی نے انہیں بھی کافر قرار دیا، اور جو لوگ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں اسی اسمبلی اور سینٹ نے اس کے خلاف بھی قانون پاس کیا۔ یہ وہ نظریاتی سرحدیں ہیں جن کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کی حفاظت فرمائیں، اللہ کے رسول کی ہاں میں ہاں ملائیں، آپ جو کہتے ہیں وہ کریں۔ آپ دیکھیں رب العالمین جب انتقام لینے پہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی دربار میں کھڑے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے میں سچا ہوں، میرا رب تو صرف ایک اللہ ہے، جادوگروں سے مقابلہ کرا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی پھینکی، ایک دم اژدہا بن گیا، ان کی رسیوں کو کھا گیا۔ جب سارے جادوگروں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہم پر حاوی ہو گیا، یہ جادوگر نہیں ہو سکتا، واقعی یہ اللہ کا پیغمبر ہے، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، فرعون کی فرعونیت کا انکار کیا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر چل پڑے، ہجرت کر لی،
علاقہ چھوڑ دیا. اب فرعون سوچ رہا ہے یہ کہیں جائیں گے, ریاست بنا لیں گے, پھر میرے خلاف لڑیں گے. فرعون بھی پیچھے فوجیں لے کر آ گیا.